السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مختصر تجوید و قرات کورس کرتے ہوئے آج کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جو کہ نورانی قاعدے کی ان سب سے زیادہ اہمیت کی حامل 5 تختیوں میں سے تختی نمبر 3 پر مشتمل ہے۔ نورانی قاعدے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ تختی نمبر 11 بنتی ہے، لیکن جو ہم نے نصاب تیار کیا ہے، جو ہم نے نصاب ترتیب دیا ہے، وہ 5 نورانی قاعدے کی ایسی تختیاں ہیں جن کی مشق ہم کر لیں گے، جن کے الفاظ کی ادائیگی اور حروف کی ادائیگی سیکھ لیں گے تو تلاوت کرتے ہوئے جو لکنت پیدا ہو جاتی ہے، تسلسل کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ تسلسل بھی جاری ہو سکتا ہے اور لکنت ختم ہو سکتی ہے، تلاوت ہم بآسانی کر سکیں گے۔ تو آئیے ہمارے تجوید و قرات کورس میں شامل ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی ان تختیوں کی مشق کروائیں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں، اور تلاوت قرآن مجید میں ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو اور ہم قرآن مجید کی تلاوت بآسانی کر سکیں۔ تو آئیے میرے ساتھ اس تختی کی مشق کریں، تنہائی میں بیٹھ کر بھی ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں، ان کی مشق کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی ان الفاظ کی ادائیگی سکھائیں تاکہ وہ بھی قرآن مجید پڑھنے کے قابل ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو آئیے، یہ تختی جو ہے تھوڑی سی لمبی ہے، طویل ہے، اس وجہ سے آج کے سبق میں نصف تختی کی مشق کرواؤں گا۔ تو اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب ہم ہجے کرتے ہیں، جب ہم الفاظ کو جوڑ کر پڑھتے ہیں، تو جوڑنے کے اور ہجے کرنے کے 2 طریقے مروج ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں حروف کو مکمل طور پر ادا کیا جاتا ہے، پھر پہلے حرف کی حرکت کو ادا کیا جاتا ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون، یہ 2 حروف ہیں، ان دونوں حروف کو پہلے ادا کیا، پھر پہلا حرف یعنی حمزہ جو ہے اس کی حرکت کو ادا کیا، جیسے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے حرف کی حرکت کو ساتھ ہی ادا کیا جائے اور دوسرا حرف بعد میں ادا کیا جائے، جیسے حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انتا۔ یہ دونوں طریقے ہی درست ہیں۔ اصل مقصد دونوں طریقوں کو اختیار کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کی، حروف کی ادائیگی اچھی طرح سیکھ لیں اور قرآن مجید پڑھنے کے قابل ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آئیے میرے ساتھ ان الفاظ کی، ان حروف کی مشق کرتے رہیے۔ حمزہ نون زبر حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا زبر تا، انت، انت۔ میں نے پہلا طریقہ اختیار کیا ہے، حمزہ نون زبر تا زبر تا، انت۔ حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، اہ۔ دال زیر دی، اہ دی، اہ دی۔ با عین زبر با، با عین زبر با، عین ہے، عین اور حمزہ میں فرق ہے، بعض لوگ عین کو بھی حمزہ پڑھ دیتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ ان کا بہت سا معنی تبدیل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ با عین زبر با، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، بعدو۔ با تو زبر باتو، با تو زبر باتو، شین زبر شا، باتو شا، باتو شا۔ تو جو ہے یہ ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہیں سین عین زبر سا، سین عین زبر سا، یا زبر یا، یا زبر یا، سا یا، سا یا۔ آگے آئیے
کاف نون پیش کن، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، کنتو. آگے آئیے، لام سین زبر لس، لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا، لستا. آگے حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن، امرن. میم کو حرکت نہ دیجیے گا، میم کو حرکت دیے بغیر، امرن، امرن یعنی جما کر ادا کریں گے. آگے آئیے، با را زبر باو، را کو موٹا پڑھنا ہے اور پر پڑھنا ہے، باو. دال الف دو زبر دن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دال دو زبر دن، دونوں طرح پڑھنا درست ہے. باردن، باردن. جب ایک ایسا حرف ہو اس کے آگے پھر الف ہو جو کہ خالی ہوتا ہے حرکت سے، اس کو ادا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وقف کی صورت میں اس کو لمبا پڑھنے کے لیے الف کو پڑھا جاتا ہے، جیسے بردا. آگے ہے جیم میم زبر جم، عین الف دو زبر عن، جمعن. یہاں پر عین پر دونوں حرکتیں پڑھی جا سکتی ہیں، جمعن، عین دو زبر عن، جمعن. جی آئیے آگے، ہا با زبر حب، لام دو پیش لن، حبلن، حبلن. خا سین پیش خس، را دو زیر رن، خسرن، خسرن. خا لام زبر خل، خا لام زبر خل، قاف دو زبر قن، خلقن، خلقن. آگے ہجوں کے بغیر، یعنی ان کی ہم نے ہجے کرنے کے طریقے سیکھ لیے ہیں. آگے میں کچھ الفاظ ویسے ہی رواں پڑھوں گا، آگے پھر جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے ہجے اور جوڑ کروا کے آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کو مشق کرواؤں گا. جی، سبحن، سبحن، سبقن، سبقن. شأنن، شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن، شأنن، شأنن، شأنن. صاد با پیش صب، حا الف دو زبر حن، حا دو زبر حن، صبحن. دونوں ہی طریقے درست ہیں. ضاد با زبر ضب، حا دو زبر حن، ضبحن. عبدن، عدن، عشر، عصف، عصف. عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن، عصفن. غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقن، غرقن. را کو پر پڑھے. غین لام پیش غل، با دو زبر بن، غلبن، غلبن. غین اور گاف، گاف جو ہے یہ اردو کا حرف ہے، اردو کے حروف تہجی میں سے گاف آتا ہے، لیکن جو غین ہے یہ پیور عربی کا ایک حرف ہے جس کو آپ گاف نہیں پڑھیں بلکہ غین نرمی کے ساتھ یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. آگے فصلن، فصلن، فصلن. قدحن، قدحن، قدحن. قدحن نہیں ہے، قاف دو نقطوں والا ہے، موٹا پڑھیں گے، اس کو پر پڑھیں گے. قضبن، قضبن. ضاد ہے، ضاد کے مخرج کے متعلق میں نے پہلے اسباق میں بتا دیا ہے کہ ضاد کا کیا مخرج ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں. ضاد جو ہے یہ زبان کے دونوں کنارے، ایک طرف کا یا دونوں کناروں کو بھی لگایا جا سکتا ہے. ایک طرف سے تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، دائیں جانب سے. دائیں جانب والا زبان کا کنارہ جو ہے، سائیڈ جو ہے، وہ اوپر کی داڑوں کے ساتھ لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. دعاد اور زعاد یہ دونوں ہی درست نہیں ہیں، اس کے بین بین ہے. قضبن، کأسن، کأسن. کاف حمزہ زبر کا، یہ کاف باریک ہے ڈنڈے والا. کأسن. قدحن، قدحن، قدحن. کاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قدحن. لغون، لغون.
غین کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور ہلانے کے بغیر، حرکت دیے بغیر پڑھیں۔ لغون مسکن مسکن، نخلن نخلن، نشطن نشطن نشطن، نفس نقعا، یسرا ابقا ابقا، حمزہ با زبر اب، قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زبر قا، ابقا، تا را زبر تر، ضاد کھڑی زبر ضا، یہاں پر ضاد اور آگے یا ہے نا، یا پر کوئی حرکت نہیں ہے، یہاں پر کھڑی زبر ہی ہے، جیسے موسیٰ عیسیٰ، وہاں پر بھی یا ہوتی ہے لیکن کھڑی زبر پڑی جاتی ہے۔ ابقا، ترضا، تنسى تنسى، یخشى یخشى، خا موٹے حروف میں سے ہے، یہ حروف مستعالیہ میں سے بھی ہے۔ یسعى یسعى، یتلو یتلو، 5 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان سب کو بہت احتیاط کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ 5 حروف کون سے ہیں جن کو ہلا کر اور حرکت دے کر پڑھا جاتا ہے؟ وہ 5 حروف یہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو قطب جد مجموعے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ان کا مجموعہ قطب جد ہے جی۔ یتلو، تا بھی ان حروف کے علاوہ ہے، یعنی ان 5 حروف کے علاوہ ہے، اس کو بھی بہت احتیاط اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یدعو، یہ دال جو ہے یہ ان حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تجری، جیم بھی حرکت دیے جانے والے حروف میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے۔ یہدی، یہ ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، یہدی جما کر اور اس کو پڑھتے ہوئے حرکت نہ ہو۔ یغنی، غین بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو بھی حرکت دیے بغیر پڑھیں۔ یغنی یغنی، حمزہ لام زبر ال، قاف زبر ق، قاف تا زبر قط، قاف تا زبر قط، القط 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 جی آئے۔ امہل امہل، آگے پھر میں کچھ ایسے الفاظ ادا کروں گا بغیر ہجوں کے، بغیر جوڑوں کے، کیونکہ ان کی ادائیگی ہم نے ہجوں کے ساتھ، جوڑوں کے ساتھ پہلے کر لی ہے۔ اقرا اقرا اقرا، فرغب فرغب، فانصب 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 جی۔ آج کے سبق میں ہم نے نورانی قاعدے کی ترتیب کے اعتبار سے تختی نمبر 11 میں سے آدھی تختی کی مشق ہم نے کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیمات کو آگے نشر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے پیاروں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد اور نصرت فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔